سامعین، الشیخ خالد الخیلوی نے ایک منظر بیان کیا ہے جس کا انہوں نے خود مشاہدہ کیا۔ اس میں ایک باپ کی اپنی بیٹی سے جذباتی محبت کی پر اثر داستان ہے۔ وہ لکھتے ہیں، وہ اپنی بیٹی کو اس کے ہائی اسکول سے لینے کے لیے جایا کرتے تھے۔ انہوں نے باپوں کے اپنی بیٹیوں کے ساتھ طرز عمل اور سلوک کے مختلف مناظر دیکھے۔ کوئی طرز عمل تو پریشان کن تھا اور کوئی خوش کن۔ اپنی اپنی بچیوں کو اسکول سے چھٹی کے وقت لے جانے والے باپوں میں سے ایک تو ایسا باپ تھا گویا کہ وہ محبت و شفقت اور مہربانی و امان سے مالا مال ایک باغ تھا۔ وہ اپنی بیٹی کا شوق سے انتظار کرتا، گویا اسے دیکھے کئی سال بیت چکے ہیں۔ جو ہی بیٹی اسکول کے پھاٹک سے باہر نکلتی، اس کا والد آگے بڑھتا، اس سے اس کا بیگ لے لیتا اور اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتا جیسے وہ دونوں دوست ہوں۔ پھر دونوں اپنی کار کی طرف چل پڑتے۔ الشیخ خالد الخیلوی نے اس پدری نمونے کا موازنہ اسی پلیٹ فارم اسکول کے دروازوں پر دیگر نمونوں سے کیا ہے۔ ایک باپ کار میں بیٹھے انتظار کرتا ہے حتیٰ کہ اس کی بیٹی پہنچ جاتی ہے۔ ایک اور باپ اپنی بیٹی کا انتظار کر رہا ہے، جو ہی اسے دیکھتا ہے سیدھا اپنی کار کی طرف چل پڑتا ہے کہ اس کی بیٹی اس کے پیچھے پیچھے چلے، گویا کہ وہ کوئی چوپایا ہے، اس کی بیٹی نہیں ہے۔ ایک اور صاحب ہے کہ آپ کو شک ہوگا کہ واقعی یہ ان کی صاحبزادی ہے، کیونکہ وہ سخت مزاج ہیں، بیٹی کے سامنے نہ مسکراتے ہیں نہ اس کی آمد پر اظہار مسرت کرتے ہیں، بلکہ بیٹی کے قریب آنے پر اسے سلام بھی نہیں کرتے۔ ایک چوتھے حضرت ہیں جو اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہے ہیں اور اس پر گالیوں کی بوچھاڑ کر رہے ہیں کیونکہ وہ کچھ منٹ دیر سے آئی تھی۔ اس کی چند منٹ کی تاخیر کا سبب جانے بغیر اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں اور بلا وجہ اس کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں۔ بلکہ آپ ایک بچی دیکھیں گے جو تنہا کھڑی ہے، گویا وہ یتیم ہے اور اس کا والد نہیں ہے۔ ایک اور بچی کو لے جانے ڈرائیور آتا ہے، بچی کا اپنا کوئی محرم اس کا منتظر نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ ڈرائیور غیر مسلم ہوتا ہے۔ شیخ خالد نے سب سے پہلے جس باپ کا نمونہ بتایا ہے وہ باپ مہربان، بڑے دل والا اور اپنی بیٹی کے ساتھ سچے جذباتی طریقے سے پیش آنے والا ہے۔ اس نے جذباتی تربیت، روح کی ترقی اور دل کی تقویت پر توجہ دی ہے۔ یہ بیٹی کبھی جذباتی خلا محسوس نہ کرے گی اور اسے جذباتی خلیج کو پاٹنے کے لیے جائز و ناجائز ذرائع اختیار کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اسے نفسیاتی و جذباتی سکون و قرار اور اطمینان عمر بھر حاصل رہے گا۔ وہ لوگ کس قدر ظالم ہیں جو اپنے بچوں اور بچیوں کو محبت و شفقت کے الفاظ سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ میں باپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کتنی بار اپنی بیٹی سے کہا ہے، اے میری پیاری، اے میری چھوٹی سی پیاری بیٹی، اے میری زندگی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے جگر کے ٹکڑے وغیرہ۔ بعض باپ اپنے بچوں کو اس قسم کے جملے بول کر اذیت پہنچاتے ہیں۔ ارے کند ذہن، اے ناکام، پیچھے رہ جانے والے، اے بے شرم و بے حیا، اس قسم کے اور بہت سے جملے جن سے قباحت ٹپکتی ہے، مگر یہ جملے بہت سے والدین کی زبانوں پر جاری رہتے ہیں۔ بہت سے والدین دوسرے لوگوں کی موجودگی میں بھی اس قسم کے جملے بولتے رہتے ہیں، جس سے بچوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں اور ان کے احساسات کو ٹھیس لگتی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ آپ سے ایک سنگ دل باپ ملے اور اپنے بیٹے یا بیٹی کے خلاف شکایت کرے گا، وہ پڑھائی میں ناکام ہے یا لاپرواہ ہے، یا وہ برے ساتھیوں کے ساتھ رہنے پر اصرار کرتا ہے، یا وہ بدتمیز ہے۔ ایسے لوگ مجھے ملتے ہی رہتے ہیں، اور ستم یہ کہ اپنے بچے بچی کے سامنے ہی اس کی شکایت کرتے ہیں، جس سے بچہ بچی کا چہرہ مرجھایا ہوا صاف دکھتا ہے، حالانکہ اس نے بیٹے کو تمام سہولیات باہم پہنچائی ہیں اور کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ٹھیک ہے اے وہم میں مبتلا والد، ٹھیک ہے اے وہم میں مبتلا والدہ، آپ نے اپنے بچوں کے لیے کھانے، پینے، پہننے اور کھیلنے کا خوب اہتمام کیا ہے۔ آپ نے ان کے اخلاق کے لیے
تباہ کن ٹیلی ویژن چینلز کا بھی بندوبست کیا ہے، مگر آپ اس بات کو بھول گئے کہ آپ نے ان کے لیے اس چیز کا اہتمام کرتے جس کی ضرورت ہر انسان اور خاص طور پر بچوں کو ہے۔ یہ چیز ہے محبت و شفقت۔ اگر آپ کے دل سے رحمت سلب کر لی گئی ہے تو پھر اس میں کسی اور کا کیا قصور ہے؟